بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو دیکھیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ دوسری مرتبہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ اور جو فورسز ہیں، لا انفورسز ایجنسیز ہیں، وہ اسلام آباد میں گئی ہیں داخلے کے لیے۔ اینٹی کرپشن والی پولیس رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا گیا۔ وہاں کی اسلام آباد کی پولیس نے اینٹی کرپشن والوں کا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ ان کی گاڑیاں وغیرہ باہر نکال دی گئیں اور انہیں واپس کر دیا گیا اور ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ذرا ابھی پیچھے ہے اور کورٹ نے تو بہرحال حکم دیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ تو عدالت اب جب اس طرح کی صورتحال آئی ہے تو اینٹی کرپشن پولیس نے کہا ہے کہ کل ہم عدالت کو یہ تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ اسلام آباد پولیس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہمیں گرفتاری میں مدد نہیں دی اور ہمارے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کیا۔ تو اب دوسری طرف جو ہے عمران خان اپنے لانگ مارچ کو لے کر تیار ہیں اور وہ ابھی اس کا اعلان نہیں کر رہے، گو کہ ان کے مطابق ان کا لانگ مارچ تیار ہے اور ابھی انہوں نے اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی آرمی چیف کی تقرری باقی ہے۔ میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری ہو جائے اور یہ معاملہ ایک سائڈ پر ہو جائے تو پھر وہ اپنے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرے۔ جبکہ حکومت دوسری طرف لانگ مارچ پوری طرح سے روکنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی حکمت عملی اپنا لی ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ ان کا لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ تیار ہی نہیں ہو سکیں گے تو لانگ مارچ کس طرح سے داخل ہوگا۔ تو یہ صورتحال اسلام آباد کی ہے۔ اسلام آباد میں تو صورتحال اس طرح کی ہے کہ تھوڑی سی افراتفری ہے وہاں پر اور مکمل طریقے پر صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کسی جگہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فورسز میں بھی جو پولیس فورسز ہیں، اینٹی کرپشن ہے، ان میں بھی اتحاد اتفاق نہیں ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہی یہ لوگ چل رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پشاور میں یہ ہوا ہے، سوات کے علاقے میں اسکول وین پر حملہ کیا گیا۔ دہشت گردی پشاور میں ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ یہ دہشت گردی جب بھی شروع ہوئی پشاور میں بہت حالات خراب ہوئے ہیں اور یہ دہشت گردی بڑھتے بڑھتے معصوم طلبہ تک، لوگوں تک، بم دھماکوں تک مختلف جگہوں پر پہنچ جاتی ہے، مختلف طریقوں سے پھیلتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا پشاور میں دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے۔ معصوم طلبہ کا خون کیا گیا، ان کی وین پر حملہ کر کے بچوں کو زخمی اور شہید کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے ادارے ظاہر ہے، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہاں پر چوک ہوئی ہے، کدھر ان سے یہ مسئلہ ہاتھ سے نکلا ہے، انہوں نے ادھر دیکھا نہیں ہے اور یہ دہشت گرد پھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ پشاور میں اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں، خدا نخواستہ پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ اللہ کرے کہیں نہ پھیلے، اس کو یہیں خلا کما کر دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات پھر سے شروع ہو گئے، جو ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہوشیار اور اپنے تحفظ کا انتظام کرنا ہوگا، عوام کے تحفظ کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ اب دوسرے صوبہ سندھ میں آ جائیں تو یہاں پر ایک مسئلہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا گورنر کی تقرری کا۔ تو یہاں پر وزیر اعلیٰ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو اور یہاں پر جو پچھلے جو گورنر تھے عمران اسماعیل، وہ تھے عمران خان کے پی ٹی آئی کے۔ تو وہ جب وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا تو جب یہ سیٹ خالی ہوئی، سیٹ کے خالی ہونے کے بعد ایم کیو ایم نے اپنے لوگوں کے نام دیے، جس میں نسرین جلیل اور عبدالوسیم صاحب کا نام شامل تھا، جس کو کافی عرصے روکا گیا، کئی مہینے اسی طرح سے چلتا رہا، یہ عہدہ خالی رہا اور ان کو اس پر کسی کا نام نہیں پکا کیا گیا، یعنی کہ کسی کے نام کو سلیکٹ نہیں کیا گیا اور کوئی گورنر آ ہی نہیں سکا۔ اس کے بعد ایک ماہ پہلے کامران ٹیسوری جو ہے ایم کیو ایم میں دوبارہ سے آئے اور دوبارہ سے آنے کے بعد ایک ماہ کے بعد ان کا نام بھی پیش کیا گیا اور صدر مملکت نے ان کا نام منظور کر لیا اور ان کو گورنر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ تو آج کی تاریخ میں ٹیسوری صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر بیانات دیتے ہوئے بھی نظر آئے، گو کہ ان کی باتیں اچھی ہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام الناس میں بہت سے کارکنان میں اور پارٹی میں اختلافات ہیں اپنی جگہ پر کامران ٹیسوری کو لے کر کے۔
कामरान टिसोरी को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग नापसंद कर रहे हैं। तो बहरहाल अब देखें आगे क्या होता है, किस तरह से चलता है इनका, कि कितना बेहतर साबित होता है ये फैसला कामरान टिसोरी को गवर्नर बनाने का। अब आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि कराची में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 16 तारीख को इलेक्शन है, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि ये इलेक्शन भी मुलतवी होने जा रहे हैं। वजह वही बताई जा रही है कि सिंध में हालात ख़राब है, सिंध में सैलाब आया हुआ है और इस वजह से इलेक्शन हम नहीं करा सकते। देखिए, सिंध में तो सैलाब आया हुआ ही रहता है, हर साल सैलाब आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम क्या रोक दिए जाएंगे? क्या ये ज़रूरी काम नहीं होंगे? स्कूल, कारखाने, दुकानें वगैरह सब कुछ चल रही हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और स्कूल, दफातर वगैरह सब चल रहे हैं। तो इलेक्शन में ऐसी कौन सी ममानियत हो जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी कि जो इलेक्शन रोकना ज़रूरी है? तो इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं रोकने चाहिए, क्योंकि यही आवाम के लिए रो धोकर एक ज़रिया होता है अपनी बात मनवाने का। आटे में नमक के बराबर उनकी बात सुनी जाती है, उनके मसाइल हल होते हैं सिर्फ आटे में नमक के बराबर। गो के उनके साथ वादे बहुत किए जाते हैं, बहुत सारे वादे सामने आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई फ़ायदेमंद काम नहीं होता। तो लेकिन फिर भी आवाम खुश होते हैं कि चलें, आटे में नमक के बराबर ही हमारे लिए काम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ना होने से बेहतर है कुछ होना। तो थोड़ा बहुत जो हो जाता है उसको भी रोकने की कोशिश कर देते हैं, इलेक्शन का बहाना बना के। पिछले महीने भी रोक दिया गया, इस वक्त भी रोक दिया जा रहा है। पिछले महीने बारिशें थी, इस दफ़ा सैलाब हो गया, अब पता नहीं क्या होगा और ये इलेक्शन कब जाकर होंगे। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों जमहूरियत जमहूरियत का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन जब जमहूरियत पनपने लगती है और जमहूरियत के जो रास्ते होते हैं उसके आगे रुकावटें लगाई जाती हैं। जमहूरियत की रुकावटें जमहूरियत के रास्ते में इसी तरह से लगाई जाती है कि बल्दियाती इलेक्शन तो होते ही नहीं है। सिंध हुकूमत को तो सख्त नापसंद है कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। सिंध की हुकूमत की चिढ़ है बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि वो कराची से उनके हाथ में नहीं होता। कराची दूसरी पार्टीज के पास चला जाता है, तो गवर्नमेंट सिंध की जो पीपल्स पार्टी है वो ये पसंद नहीं करती कि उसके अलावा कहीं और चला जाए। पहले उन्होंने इसके लिए कवानीन बनाए, लॉ पास किए, बिल्कुल बल्दिया को मफलूज कर दिया, सब अपने हाथ में रख लिया। बल्दिया बिल्कुल पैरालाइज है इस वक्त। तो ऐसी बल्दिया जो बिल्कुल पैरालाइज है, उसको भी वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना कराएं और उसको आवाम को उससे मुस्तफ़ीज़ ना होने दें। और उनकी पूरी कोशिश है कि हर तरह से इलेक्शन रोक दिए जाए, जिसमें पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। और यहाँ पर ज़ाहिर है यही कह सकते हैं कि ये अवाम के लिए, अवाम के साथ एक दुश्मनी है कि बल्दियाती इलेक्शन को रोक दिया जाए। ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे, ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी यही हो रहा है कि हालात सही नहीं है। ज़ाहिर है जब ये इलेक्शन नहीं होंगे तो वो भी नहीं होंगे। यहाँ पर सूरत हाल यही है कि मुल्क में जो है ना, मेरे नज़दीक तो यही है कि अब जमहूरियत का नारा लगाकर और जमहूरियत से दुश्मनी की जाती है, जमहूरियत को पीछे किया जाता है। तो सूरत हाल ये है। अब इसके आगे अगर कहा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं सकते। बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने गली महल्ले का ख्याल रखें, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखें, मोहब्बतें रखें, लोगों से राब्ते में रहें आपस में, और दुश्मनों से बचें। जो आजकल तखरीबकारी हो रही है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, और जो कुछ महल्ले गलियों में चोरी चकारी डकैतियाँ बढ़ गई हैं, इनको ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें और मोहब्बत दें, मोहब्बत बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।